بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس ملک نے سب سے پہلے کرسچن مذہب کو تسلیم کیا۔ ایسا ملک جس کو پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اس ملک کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اس ملک کو کنٹری آف چرچز بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جہاں کے لوگ اپنے ملک سے زیادہ باہر کے ممالک میں آباد ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں آرمینیا کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آرمینیا کی قدیم تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس جگہ پر رکی، پاکستان نے کس لڑائی میں آرمینیا کو شکست دی، اور آذربائیجان اور آرمینیا آپس میں کس جگہ کے لیے لڑتے ہیں، اور اس جگہ پر ایسا کیا ہے، یہاں کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی ہم کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ایک اور ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ اگلی آنے والی اور بھی دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آرمینیا کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آرمینیا ہے۔ آرمینیا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف میں دیگر ممالک ہیں اور اسے کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ اگر اس ملک کی آبادی کی بات کریں تو اس ملک کی کل آبادی 27 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 141ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر آرمینیا کے کل رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 27,743 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے 85ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس ملک کے بارڈرز کی بات کریں تو اس کے شمال میں جارجیا، مشرق میں آذربائیجان، جنوب میں ایران اور مغرب میں ترکی واقع ہے۔ آرمینیا کے لوگ اپنے ملک کو حرارات کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں آرمینیا بہت بڑی سلطنت بھی تھی جس کے علاقے میں کوہ حرارات شامل تھا۔ آج کوہ حرارات ترکی کا حصہ ہے اور یہ ترکی کی مشرقی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ آرمینیا کے کیپٹل سے حرارات کی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں، جن کے بارے میں روایت ہے کہ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی اس چوٹی پر آ کے رکی تھی۔ تقریباً 4300 سال پہلے ایک تباہ کن سیلاب نے زمین کو غرق کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کا 600 سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کے ٹھیک 17ویں تاریخ کو سمندر باہر امڈ آیا اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ 40 دن تک زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کشتی کو بنانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہ کشتی 133 میٹر لمبی، 22 میٹر چوڑی اور 13 میٹر اونچی تھی۔ طوفان شروع ہونے کے 5 ماہ بعد کشتی حرارات کے پہاڑوں میں جا کر کھڑی ہوئی۔ 19ویں صدی سے اب تک حرارات کے پہاڑوں پر کشتی ڈھونڈنے کے بے شمار کوششیں کی گئی ہیں۔ ان پہاڑوں کی 2 نمایاں چوٹیاں ہیں۔ یہ چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ بعض محققین کے مطابق یہ کشتی آج بھی ان برف کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ ایک کتاب ان سرچ آف نو آرک نے لکھا ہے، ایک آرمینین شخص نے حرارات کے پہاڑوں میں ایک ایسی کشتی دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آرمینیا کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ مسیح فرقے آرتھوڈاکس سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے مذہب کو شدت سے فالو کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ آرمینین لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو آپ کو پہلے کرسچن ہونا پڑے گا۔ ناظرین، نوگورنو قرباغ آذربائیجان کا علاقہ ہے جس پر آرمینیا نے 90 کی دہائی میں قبضہ کر لیا تھا۔ اس علاقے کی وجہ سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگیں بھی ہوئی، لیکن اس علاقے کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ خسرو پرویز کی فوجیں 615 میں رومی سلطنت کو شکست دے کر مصر جا پہنچی۔ رومی سلطنت کا خاتمہ ہونے والا تھا، یہاں تک کہ یہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئی۔ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آرمینیا مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس وقت یہاں کی آبادی زیادہ تر مسیحی تھی، اسی وجہ سے انہی لوگوں میں سے ایک وزیر چن لیا گیا، لیکن یہ وزیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رہے گا۔ آرمینیا کے لوگوں نے آذربائیجان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی کئی صدیوں پرانی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا پر سوویت یونین کا قبضہ ہو گیا۔
इन दोनों ममालिक को आज़ादी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आर्मीनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। नोगोर्नो कराबाख के इलाके को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अज़रबैजान का इलाका करार दिया, लेकिन ईरान और इंडिया ने इस मामले में आर्मीनिया का साथ दिया। नोगोर्नो कराबाख का इलाका तेल से माला माल है, जिसने अज़रबैजान की किस्मत चंद सालों में बदल दी। अगली वीडियो में हम आपको अज़रबैजान की तरक्की की सफ़र के बारे में भी बताएंगे। 1994 में आर्मीनिया ने नोगोर्नो कराबाख और अज़रबैजान के 7 इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2016 में अज़रबैजान कुछ इलाके वापस लेने में कामयाब हो गया। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज ने अज़रबैजान की जंग में पूरी मदद की, जिसके बाद नोगोर्नो कराबाख का इलाका अज़रबैजान के पास वापस चला गया। ये मुल्क है तो एशिया में, लेकिन आपको यहाँ यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है दुनिया में ईसाई मजहब को सबसे पहले इस मुल्क ने तस्लीम किया था, इसलिए आपको यहाँ कदीम जमाने के चर्च नजर आएंगे। नाजरीन, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क के लोग अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे ममालिक में आबाद हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ के करीब आर्मीनियन हैं, जिसमें से 30 लाख आर्मीनियन अपने मुल्क में रहते हैं। बाकी दूसरे ममालिक में आबाद हैं, जिनमें रशिया, अमेरिका, ईरान, फ्रांस और इसराइल हैं। आपने बैतुल मक़दस में आर्मीनियन क्वार्टर के बारे में तो सुना होगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी और महंगी शराब भी इसी मुल्क में बनाई जाती है, जिससे ये मुल्क पैसा कमाता है। मजे की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग भी इसी मुल्क की शराब पीना पसंद करते हैं। नाजरीन, इस मुल्क में एक पिंक सिटी भी है। यहाँ की पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम येरेवान है। क्या आप जानते हैं इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इस शहर के पास बहुत से वोल्केनो मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर ही पिंक है। यहाँ के लोगों ने भी हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर कर दिया है। यहाँ तक कि इस शहर में बहुत सी डिशेस भी पिंक हैं। ये शहर आर्मीनिया का दारुल हुकूमत भी है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है। कहा जाता है कि ये शहर 2800 साल पुराना है। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा मौजूद है। दोस्तों, अगर आप चेस खेलना पसंद करते हैं तो आपको मैं बताता चलूं, आर्मीनिया चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। क्या आपको पता है कि ये चेस में इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ बचपन से ही चेस खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक के स्कूल में चेस की क्लासेस भी होती हैं। यहाँ के लोग किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बल्कि धीमे मिजाज के लोग हैं। नाजरीन, चले अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग कैसे खाना पकाते हैं। आपको यहाँ जगह जगह अंडरग्राउंड ओवन नजर आएंगे, जिन्हें हम अपनी जुबान में तंदूर भी कह सकते हैं। ये इसी में खाना बनाते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं। नाजरीन, आपने केबल कार तो देखी होगी। क्या आप जानते हैं सबसे लंबी केबल कार आर्मीनिया में मौजूद है? आपको ये भी बताता चलूं, इस केबल कार की इजाद भी आर्मीनिया ने ही की थी। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी रोटी देखी है जिसे बनाने के बाद 1 साल तक भी खाया जा सकता है? जी हाँ, आर्मीनिया में एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जिसे 1 साल तक भी खाया जा सकता है और ये खराब भी नहीं होती। इसको बनाने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। इस रोटी को लेविश कहते हैं। इसे भी तंदूर के अंदर बनाया जाता है। अगर मौसम की बात करें तो इस मुल्क में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसी वजह से यहाँ के लोग सब्ज चाय बहुत ज्यादा पीना पसंद करते हैं। आर्मीनिया की करेंसी आर्मीनियन दिरहम है, जो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के बराबर है, और इंडियन 22 पैसे का एक आर्मीनियन दिरहम बनता है। आर्मीनिया के 10 सूबे और 11वां दारुल हुकूमत है। येरेवान सिटी में बहुत से मकामात हैं जहां विजिटर बहुत ज्यादा आते हैं। गैसकेडी कॉम्प्लेक्स ये एक मुनफरिद तर्ज तामीर की एक बिल्डिंग है। लाइमस्टोन से इसकी सीढ़ियों को बनाया गया है। इसे 1980 में सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया था। इसके अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है और विजिटर्स इसको देखने सबसे ज्यादा आते हैं। रिपब्लिक स्क्वायर ये येरेवान का मरकजी चौक है। इसके इतराफ में 5 बड़ी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनमें मैरियट होटल, हिस्ट्री म्यूजियम,
نیشنل گیلری اور منسٹری آف فارن افیئر کے آفس کی بلڈنگ بھی موجود ہے۔ اس ملک میں 92% مسیح مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ 6% مسلمان بھی آباد ہیں۔ اس ملک کے جی ڈی پی کی اگر بات کریں تو اس ملک کا جی ڈی پی $47 بلین ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $18,000 ہے۔ ملک میں 10 ایئرپورٹ موجود ہیں، 9,000 کلومیٹر روڈز اور 780 کلومیٹر ریلوے لائنز بھی موجود ہیں۔ آرمینیا کا ڈائلنگ کوڈ +374 ہے۔ ناظرین، آرمینیا میں ایک خوبصورت لیک بھی موجود ہے جسے لیک سروان کہا جاتا ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ دور دور سے لوگ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ملک میں اس جھیل کے علاوہ کوئی بھی بیچ موجود نہیں۔ دوستو، ایک اسرائیل کی روایت کے مطابق جزیرہ العرب اس وقت تک امن میں رہے گا جب تک آرمینیا برباد نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق قوم پرستی کے نام پر لڑنے والی 3 اقوام نے ختم ہونا ہے، جن میں سب سے پہلے فارس، پھر عرب اور پھر ترک ہے۔ لگتا ہے یہ زمانہ زیادہ دور نہیں، کیونکہ آج یہ تینوں اقوام ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔